لیکن ہم نے ماضی قریب کی جتنی بھی حکومتیں دیکھی ہیں، جتنے بھی ادوار دیکھے ہیں، باتیں تو بہت سی ہوئیں لیکن عمل درآمد نہ ہوا، اور جب حکومت سے باہر نکلے پھر اس پہ بات ہوئی۔ اب ہر جماعت جو ہے وہ الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتی ہے لیکن ریفارم کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، وہ کیسے ہوں گے؟ نتائج کی بات کی جائے الیکشن 2024 کے، پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی اپنی نشست نہ نکال پائے۔ ابھی جو صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، ان کی نشست کے اوپر بھی جو جیت کا نوٹیفیکیشن ہے غالباً وہ معطل ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پہ اطلاعات تو یہ تھیں کہ استحکام پاکستان پارٹی وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی حکومت کی حصے دار ہوگی، وزارتیں پاس ہوں گی۔ اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آئی پی پی کا؟ دیکھیں، مستقبل تو ہماری کوشش کے اوپر ہے، اور استحکام پاکستان کا جو اس وقت پریزنٹ پوزیشن ہے اس کو اس تناظر میں دیکھیے کہ ہم یہ پہلے بھی، میرے جیسے جو پولیٹیشنز تھے، ہمارا یہ تھا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں اور ہم پوری تیاری کے ساتھ اپنا الیکشن لڑیں، اور پارٹی بنی ہے اس کو ہم بنائیں۔ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ چار پانچ اور لوگوں نے جوائن کیا پنجاب کے اندر بھی، اور آنے والے دنوں میں ہماری کوشش ہے اور شاید موسٹ پروبیبلی کچھ لوگ ہمیں جوائن کریں گے سینٹر کے اندر بھی۔ اب پارٹی تو تب بنے گی ہم جتنی محنت کریں گے، ہم جتنا اچھا منشور لے کر جائیں گے، اور جتنا ہم اچھا پرفارم کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ہم جتنا اچھا انٹریکشن کریں گے تو اب پارٹی جا کے فلرش کرے گی۔ تو میں تو محنت کے اوپر، ذاتی طور پر محنت کے اوپر اور ڈسپلن کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ ہم اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھیں، ہمیں پروگریسو ہونا چاہیے۔ نہیں تو جب اپروچ آدمی تبدیل کرتا ہے تو بہت بڑی بڑی پوزیشن میں آئی ہوئی پارٹیاں بھی اپنی اپروچ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور ہماری جیسی جو پارٹی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اپروچ ٹھیک رہے اور ہم پروگریسو رہیں تو ہم ایکسل کر سکتے ہیں۔ ایٹ ون ٹائم ہم کچھ نہ کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے اچیو کر جائیں گے۔ جی نہیں، ہاں، آپ نے یہ کہا کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر نہیں جانا چاہیے تھا۔ دو نشستوں کی اگر بات کی جائے، علیم خان صاحب کی اور آن چودھری صاحب کی، وہ تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں ہی آپ کو ملی۔ نہیں، دیکھیں، میرا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو جتنی سیٹس کے لیے آپ کی ایڈجسٹمنٹ کی بات چلتی ہے وہیں پر آپ فکس ہو جاتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ڈپرائیوڈ بھی فیل کرتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے لیے اتنا کرزما یا اتنا چانس نہیں ہوتا۔ یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے۔ ایم کیو ایم نے بھی پہلے کہا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، اور پھر انہوں نے اپنا الیکشن کی طرف چلے گئے اور اپنی انہوں نے سیٹ نکالی۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پرنسپل سٹینڈ یہ تھا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف نہ جائیں، ہم اپنی پولیٹیکل اپروچ اور موومنٹ کو جاری رکھیں، اور ہم اس میں زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے تھے۔ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت اچھے چانسز تھے اچھا پرفارم کرنے کے۔ آپ کی جماعت نے لوگوں کی رائے کا جس طریقے سے احترام کیا ہے نا، آپ کے صبر اور اخلاق پہ داد دینا بنتا ہے۔ پی ایم ایل این کو دیکھ لیں، نواز شریف صاحب مانسیرا میں آنے والی سیٹ پہ واویلا مچا رہے ہیں کہ وہ سیٹ ہماری ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ ہماری نشستیں زیادہ بنتی تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی، وہ تو 170 کلیم کر رہی ہے۔ جے یو آئی ایف اے لگی ہے، جی ڈی اے ہے، جماعت اسلامی ہے، بہت سی اور جماعتیں۔ کیا آپ کی پارٹی ملک کے طول و عرض میں جتنے بھی آپ کے نمائندگان کھڑے تھے ان کے نتائج کے اوپر مطمئن ہے کہ یہ صاف ہوا ہے الیکشن؟ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہماری جو سیٹ ہے آن چودھری صاحب والی، اس کے اوپر جو آبجیکشنز کی گئی ہیں ہم ان کو آبجیکٹ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ سیٹ آن دا بیسز آف میرٹ اور بالکل ٹرو کیلکولیشنز کے ساتھ ہم وہ سیٹ جیتے ہوئے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو ایک کانفرنس کی آن چودھری نے، اس کو لازمی توجہ دیجیے گا۔ تو ہمیں ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس چیز کو ان انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کریں۔ تھنگز آر گڈ، اور ہمیں آپ کو تمام کو ملکی حالات کا، واقعات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا ہوا ہے، کس سمت کے اندر کس نے کیا کیا ہے۔ تو وی ہوپ فار دا بیسٹ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں، ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، کہ پیپلز پارٹی اور یہ جو نون لیگ ہے اور یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، یہ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے فار دا سیک آف پاکستان یہ آگے بڑھیں اور پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنے کی پوری کوشش کریں۔ موجودہ الیکشن کے نتائج کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الیکٹیبلز کے سائے پارینہ ہو چکے ہیں، اب ووٹ کسی اور بنیاد پہ ہوتے ہیں،
یا پھر وہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی بات بھی آپ اس پہ لاگو کرتے ہیں جنہوں نے الیکٹیبلز کو نقصان پہنچایا؟ دیکھیں الیکٹیبلز اگر میرٹ پر ہے تو اس کو پوری دنیا میں کہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا، اور اگر الیکشن اس کے اوپر چلا جائے کہ آپ کھمبا بھی کھڑا کرو گے تو ہم کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے، تو پھر دیں کھمبوں کو ووٹ. یعنی یہ جو ایک ڈائریکشن کے اندر الیکشن گیا ہے یا الیکشن کی جو بنیاد بنائی گئی ہے تو وہ بھی ایک مزے کا خیز بنیاد بنی ایک واک آف ایک طرف سے. اب الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں وہ جو کام کرنے والے ہوں اور جنہوں نے ڈیلیور کیا ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام کو آپ رائٹ آف کر دیں اور آپ کہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ اس بنیاد پر اپنے الیکشن کو لے کے آ جائیں کہ جی کھمبا بھی کھڑا کرو گے تو ہم کھمبے کو ووٹ دیں گے. اب اس کا کسی کے پاس بھی اگر جواب ہے تو وہ دے سکتا ہے. مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ ہم نے کون سا ایک پولیٹیکل نیا ایک جو ہے ڈیفینیشن ڈیرائیو کی ہے اس الیکشن کے اندر جس کو ہم سپورٹ کریں. جی سر. اسی بنیاد کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر خان ترین صاحب دل برداشتہ ہو کر سیاست کو خیر بات کہہ کے گئے. نہیں، آئی ووڈ ناٹ سے دیٹ. میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی کو ہم سارے اس ملک کے اندر پہلے یہی کہتے رہے کہ جی اگر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہوتا تو یہ منسٹری کیوں نہیں چھوڑ دیتا. وہ مثال اسکینڈینیویا کی کبھی آئے گی یورپ کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی اس چیز کو چھوڑے گا نہیں. جہانگیر خان ترین کا جو پورا چیپٹر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس چیپٹر کی سٹارٹ اس پارٹی سے لیں جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا کام کو، اور اگر آ کے آج بیکاز آف ہز ہیلتھ ایز ویل میں بھی اور بہت سارے اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس پالیٹکس سے ایکٹیو پالیٹکس سے ریٹائر ہوتا ہوں تو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. ہمیں اس پہ تنقید میں بھی نہیں جانا چاہیے، نہ شک و شبہات میں جانا چاہیے. ایک آدمی نے ہیلتھی کمپٹیشن کیا اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں اب جیسے ڈیلیور نہیں کر سکا یا واٹ ایور جو بھی ریزن دیں اور میں اس سے ریٹائر ہو رہا ہوں، تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ریٹائر آدمی کیوں نہ ہو، کسی سٹیج پہ کیوں نہ ریٹائر ہو، یہ بھی بتائیں. یہ ایک اچھی بات ہے کہ ریٹائر کیوں نہ ہو. یہاں پہ تو ریٹائرمنٹ جو تاحیات نہیں ہوتی. وہی کہہ رہا ہوں، نہیں یہاں پہ تو یعنی کچھ بھی کر دینے کے بعد کوئی ریٹائر ہونے کا نام نہیں لیتا. تو ایک اس اینگل کو بھی دیکھ لیجئے، یعنی کچھ بھی کر دیں تو وہ ریٹائر نہیں ہونا. تو آئی تھنک جہانگیر خان کی اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہی ہیز لیوڈ اے گڈ پولیٹیکل لائف، بڑی اسٹرانگ پولیٹیکل ہیلتھی اننگ انہوں نے کھیلی اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. یہاں سے ریفارمز ہوں گی ایک پوری ڈائریکشن لینے کے بعد، اور صرف الیکشن کے لیے نہیں، ہمیں ہر پورا جو سسٹم ہے اس سارے میں اگر آپ اس کو دیکھیں سبجیکٹ وائز تو ہر جگہ پہ آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ان ریفارمز کے ساتھ ہمیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جس ایرا کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، ہم اس ٹائم زون میں جب تک ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ملاتے نہیں ہیں تو اتنی بڑی تعداد اور اتنی بڑی آبادی اور اتنے ڈیفیکلٹ چیلنجز ہیں کہ ہم کسی صورت میں بھی ان مسائل کا حل نہیں کر سکتے. میں کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہی ہے اور اس کو ہمیں پریورٹی نمبر 1 پہ کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ساتھ ملا کر ریفارمز کی طرف جائیں گے تب ریزلٹ آئے گا. نہیں تو ورنہ اگلا الیکشن آئے گا پھر یہی باتیں آئیں گی. آپ کے پروگرام کے توسط ایک اور بتاتا چلوں کہ درآدم خیل سے بھی بہت زیادہ بیلٹ پیپر چھپ کے گئے اور بہت ساری چیزیں تقسیم ہوئی ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. درآدم نہیں، اس کے پھر روکھڑی صاحب ایسے نہ کریں نا، پھر اس کے بینیفیشری بھی بتائیں نا کہ کون رہے. بینیفیشری اس کو آپ کے سب سے زیادہ کے پی میں اور ان علاقوں کے اندر نظر آئیں گے. تو درآدم خیل سے باقاعدہ پرنٹنگ لوگوں نے کروا کے فارم 45 تک کی، تو انہوں نے مینیپولیشن کی. اور ویسے اس سبجیکٹ کو پھر کسی دن لائیے گا کہ وائی میڈیا ایٹ 6 o'clock اور 6:30 بجے جا کے میڈیا نے کیوں یہ ساری چیز کو بریک کرنا شروع کیا اگین. لیکن ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو ہم لے کے آئیں اور ریفارمز کی طرف جائیں تو ان چیزوں سے ہماری بچت ہو سکتی ہے.